یہ مسجد جو سنیوں نے بنائی ہے اس مسجد سے خاتون جنت کا نام مٹایا جا رہا ہے، کہ ایک تحریک اٹھائیں اور یہ کہیں کہ دنیا سے سیاہ رنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ میں یہاں سے ان سے دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے اندر انہوں نے طلقاء کے نام پر مسجدیں بنائی، کبھی کسی نے اعتراض کیا؟ کیا مسجد کا نام زہرا رکھنے سے سنیت خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواسب کی اہل البیت علیہ السلام سے دشمنی کسی سے پوشیدہ نہیں رہی۔ انہوں نے ہر دور کے اندر یہ چاہا ہے کہ اہل البیت کا نام دنیا سے مٹا دیا جائے، لیکن یہ ان لوگوں کی خام خیالی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں کے ذریعے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، اگرچہ کافر اسے ناپسند کرے۔ اہل البیت کا ذکر ہمیشہ رہے گا۔ شام کے شہر ادلب کے اندر اہل سنت والجماعت نے ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی، اور اس مسجد کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی خاتون جنت ام الحسنین سیدہ زہرا البتول علیہ السلام الصدیقہ الطیبہ الطاہرہ کے نام پر الزہرا رکھا، اور اس مسجد کا رنگ انہوں نے سیاہ رنگ رکھا تاکہ وہ سب سے الگ نظر آئے۔ خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی، اور یہ تعمیر کرنے والے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، اس میں کوئی شیعہ کا ہاتھ نہیں ہے۔ سنیوں نے تعمیر کی ہے، شام کے شہر کے اندر ہے، لیکن ایک ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ مسجد جو سنیوں نے بنائی ہے اس مسجد سے خاتون جنت کا نام مٹایا جا رہا ہے اور اس مسجد کا نام تبدیل کر دیا۔ آئیے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ لوگ مسجد کے اندر شور مچا رہے ہیں، غصے میں ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس مسجد کا نام زہرا بدل دیا جائے۔ کیوں بدلنا چاہتے ہیں اس مسجد کا نام، اور کیوں یہ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے اس شہر کے لوگوں کو دیکھا کہ اس شہر کے لوگ غزہ یا فلسطین کے لیے گھروں سے باہر نکلے ہوں، مظلوموں کی آواز بلند کرنے کے لیے؟ لیکن یہ مسجد کے اندر اس لیے شور مچا رہے ہیں، اس لیے اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں کہ اس مسجد کا نام بدلا جائے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ آخر اس نام کے ساتھ ایسی کیا دشمنی ہے؟ آگے آپ ویڈیوز دیکھتی جائیے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ حقیقت کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ آخر اس ویڈیو پر میں بات کیوں کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو پر میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایسے لوگ تو کوئی ہے نہیں مسلمانوں کے اندر جو اہل البیت کے ناموں سے دشمنی رکھتے ہوں، ہم سب اہل البیت سے محبت کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ویڈیو جب ہمارے سامنے آئی ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں، جب ان کے سامنے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ برسوں تک مساجد میں اسلامی دور حکومت میں ممبروں پر علی پر سب و شتم کیا جاتا رہا، اہل البیت پر ظلم ہوتا رہا، تو یہ انکار کرتے کہ ایسے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ نہیں، وہ جناب مسلمانوں کا ایک سنہری دور تھا، ایسا زمانہ تھا، اس میں تو اسلام کی اتنی فتوحات ہوئی، اس میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علی نام رکھنے پر پابندی تھی ایسے زمانے میں، بنو امیہ کے دور میں، تو یہ اعتراض کرتے ہیں نہیں جناب یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں۔ آج آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ کس طرح اس نام کو مٹا کر انہیں اس نام سے کیوں دشمنی ہے۔ یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ایسی سنیت سے تو برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ خود کو سنی کہنے والے ہیں، یہ سنی نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیا سیدہ زہرا البتول علیہ السلام جو رسول اللہ کی پیاری صاحبزادی ہیں، ہم سنیوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہم سنی کیا اہل البیت سے کوئی محبت کرنے والے نہیں ہیں؟ بلا شک و شبہ اہل سنت والجماعت ان سے محبت رکھتی ہے، لیکن یہ لوگ جو اہل سنت کی صفوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، جو سنیت کے نام پر لوگوں کے سامنے آتے ہیں، جو صحابہ کو اہل البیت سے بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور اس طرح دین کی تعبیر انہوں نے پیش کی ہے لوگوں کے سامنے کہ سب کچھ بس صحابہ ہے، اہل البیت کا کوئی مقام نہیں۔ یہ ہے ناصبی، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو اہل البیت علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ تو اس ویڈیو سے ہمیں ان تمام سوالوں کے جواب مل گئے
کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اہل البیت کے ناموں سے دشمنی ہے، جنہیں اہل البیت سے عداوت ہے، جن کے دل سخت ہیں، جن کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مسجد کا نام زہرا رکھنے سے سنیت خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ کیا یہ سنی عقیدے کے خلاف ہے کہ ہم اپنی مساجد کا نام سیدہ زہرا البتول علیہ السلام کے نام پر رکھیں؟ مسجد الزهراء حاليا يتم تغيير اسمه لمسجد العزة لله۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس مسجد کا رنگ وہ سیاہ رنگ ہے، اور یہ جو بنانے والے ہیں سنی حضرات ہیں، انہوں نے اس لیے یہ رنگ دیا تاکہ یہ خوبصورت نظر آئے۔ اور صرف یہی مسجد سیاہ نہیں ہے، شام کے اندر بنو امیہ کی مسجد وہ سیاہ ہے، مسجد خالد بن ولید جو حمص شہر کے اندر ہے وہ بھی سیاہ ہے، اس کے اندر بھی سیاہ رنگ استعمال کیا گیا ہے، خود کعبۃ اللہ سیاہ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عرب اسکالر اس کے اوپر کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ شو رأيك مسجد الزهراء في إدلب عملوه باللون الأسود؟ والله لا بأس أن يعمل مسجد بأي لون يكون، ولكن الأولى أن لا يعمل باللون الأسود لأنه من يعني قد يشك بأنه للشيعة أو أن اس عرب اسکالر کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، سیاہ رنگ سے بچنا چاہیے، ویسے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن اس رنگ سے بچنا چاہیے کیونکہ اکثر شیعہ لوگ روافظ وہ اس رنگ کو اپنی مساجد کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ یہ اب دیکھیں ان کا تبصرہ، یہ ذہنیت ہے ان کی، یہ بات یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ شیعوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ یہ بات درست ہے کہ شیعہ اپنی مساجد کے اوپر سیاہ رنگ کرتے ہیں، یا محرم الحرام کے ایام کے اندر وہ سیاہ جھنڈے اور اس طرح بینر وغیرہ لگا دیتے ہیں، جس طرح وہ رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ محرم کے دنوں میں ہوتا ہے۔ اور اگر عام بھی کیا جائے تو کیا سیاہ رنگ یہ شیعہ کا رنگ ہے؟ اللہ اکبر! یہ بات کہنا کہ جناب یہ شیعوں کا رنگ ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ اب یہ سیاہ رنگ بھی شیعہ ہو گیا۔ اب یہ دنیا بھر کے تکفیریوں کو اور ناسبیوں کو چاہیے کہ ایک تحریک اٹھائیں اور یہ کہیں کہ دنیا سے سیاہ رنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ انہیں میں کہنا چاہتا ہوں کعبۃ اللہ کا رنگ سیاہ ہے، اہل سنت کی بڑی بڑی مساجد جو شام کے اندر ہی ہیں ان میں سیاہ رنگ کا استعمال کیا گیا ہے، تو سیاہ رنگ کیا شیعوں کا ہو گیا؟ صرف اس لیے کہ جناب ان کے وہ اکثر سیاہ رنگ کو استعمال کرتے ہیں تو ہم سنی لوگ یہ سیاہ رنگ کے استعمال سے اجتناب کریں؟ یہ آپ کو کہتے ہیں، یہاں پاکستان میں بھی آپ نے ان کی یہ باتیں سنی ہوں گی کہ محرم کے دنوں میں آپ یہ سیاہ رنگ کا لباس نہ پہنیں، آپ یہ نہ کریں، کیوں؟ اس سے تشبہ بالروافظ ہوگی۔ یہ بالکل وہی مینٹلٹی ہے جو اس عرب اسکالر نے بات کہی کہ آپ اپنی مسجدیں سیاہ رنگ کی، آپ مسجدوں کا کلر سیاہ رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح شیعوں کی مساجد کے ساتھ تشبہ ہو جائے گا آپ کی مساجد کا۔ سبحان اللہ! تحریک بپا کیجئے سیاہ رنگ کے خلاف کہ دنیا سے سیاہ رنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ سوچ ہے ان مذہبی طبقات کی، کن چیزوں کے اندر امت مسلمہ کو یہ پھنسا کے رکھتے ہیں، اور پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم سے کہ آپ ان مسائل کے اوپر گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کا جو میجورٹی طبقہ ہے وہ بنیاد پرست طبقہ ہے، وہ لوگوں کو اس زمانے کی باتیں بتاتا ہے کہ جس کا آج کی حقیقت کے ساتھ، آج کے زمانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور امت مسلمہ کو پیچھے دھکیلا ہوا ہے۔ اب ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آج ہم دنیا کے ساتھ چل نہیں رہے، ہم تو آپ کو ان لوگوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کو اس ترقی یافتہ زمانے کے ساتھ چلنے نہیں دینا چاہتے۔ سیاہ رنگ، عجیب فتویٰ، عجیب باتیں ان لوگوں کی سنیں۔ یہاں پاکستان میں بھی ایسے مولوی آپ کو ملیں گے جو اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ مولوی صاحبان صرف سیاہ لباس کے بارے میں تو یہ بات کرتے ہیں، لیکن کبھی سیاہ رنگ کی گاڑیوں کے اوپر، چمکتی ہوئی گاڑیوں کے اوپر یہ فتویٰ نہیں دیں گے کہ یہ استعمال کرنا حرام ہے۔ سیاہ رنگ کے مہنگے ترین موبائل فون کے اوپر ان کا کوئی فتویٰ نہیں ہوگا، وہ اچھے سے استعمال کرتے رہو، اس سے کوئی سنیت خطرے میں نہیں پڑتی، نہ ہی وہ شیعہ کے کالے جھنڈے یا کالے رنگ کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت ہے۔ اس کو اچھی طرح سے استعمال کریں، رگڑ رگڑ کے اس کو استعمال کرتے جائیں، اس سے آپ کی سنیت خطرے میں نہیں پڑے گی۔ ماشاءاللہ وہ تو مہنگی چیزیں ہیں نا۔ یہ صرف مذہبی معاملات کے اندر لوگوں کو الجھا کے رکھو، عوام کو تقسیم کرو، نہیں، اس سے کیا ہے، ہماری سنیت خطرے میں پڑے گی اور یہ تشبہ بالروافظ حاصل ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ لوگ شیعہ فوب کا شکار ہیں، جس طرح بعض ممالک کے اندر لوگ مسلمان کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید داڑھی والے کو دیکھ لیں کہ یہ ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے، اس طرح انہیں سیاہ رنگ دیکھ کر یہ نظر آتا ہے او اس میں تشیع پایا جاتا ہے، انہیں کسی علم کو دیکھ کر یہ نظر آتا ہے کہ اس میں شیعیت ہے۔ اہل البیت کا نام اگر یہ دیواروں کے اوپر دیکھ لیں تو انہیں وہاں پر رافضیت نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اگر یہ سیدہ زہرا کا نام مسجد کے اوپر، مسجد کا نام زہرا رکھ دیا جائے تو یہ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ تو شیعت کی بو یہاں سے آ رہی ہے۔ تو یہ شیعہ فوب ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ سنیت نہیں ہے بھائی۔ یا جو ہمارے ہاں دفاع صحابہ کی تحریکیں چلا رہے ہیں،
میں عوام سے کہتا ہوں کہ یہ کوئی سنیت کا دفاع نہیں ہو رہا، یہ اپنی اس نفسیاتی جو شکست نفسیاتی طور پر ہو رہی ہے، یہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر یہاں اصل واقعہ کیا ہے؟ دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جس نے یہ مسجد بنائی ہے وہ ایک انٹرپرنر ہے۔ اس نے یہ مسجد جو تعمیر کی ہے وہ سیدہ زہرا البتول علیہ السلام کے نام پر نہیں رکھی، اس نے جو مسجد کا نام زہرا رکھا ہے تو وہ یہ اپنی والدہ کے نام پہ رکھا۔ اب یہاں پر آپ کہانی سنیے گا، یہ مسجد کا نام اس نے اپنی والدہ کے نام پہ رکھا تو لوگ اس کے پاس آئے، کہا کہ اس نام کو مٹاؤ۔ تو ایک تو مسجد کا رنگ بھی سیاہ ہے، دوسرا یہ نام جو تم نے رکھا ہے اس سے شیعیت کی بو آ رہی ہے، اب اس مسجد کا نام تبدیل کرو۔ اس پر دباؤ ڈالا گیا، اس نے اپنی مسجد کا نام تبدیل کر دیا۔ اس مسجد کا نام آپ دیکھیں کہ ویڈیو آپ کو میں نے دکھائی کہ مٹا رہے ہیں، اور مٹا کر زہرا کے بجائے اس مسجد کا نام العزہ للہ رکھا گیا۔ العزۃ للہ یہ اس شخص کی کمپنی ہے جس شخص نے یہ پہلے مسجد بنائی تھی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ اس تبدیلی کی وجہ کیوں آئی، کہ اس تبدیلی کی ضرورت انہیں کیوں پڑی؟ صرف اور صرف اس لیے، خود ان میں سے ایک شخص نے بھی یہ بات کہی کہ آگے چل کر شیعہ لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں اور وہ اس کو ایک امام بارگاہ میں، حسینیہ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ خوف بیٹھا ہے ان کو۔ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ اتنے خوف زدہ، رنگ سے خوف زدہ، نام سے خوف زدہ، اہل البیت کے نام سے۔ پوری دنیا کے اندر دوستو آپ یہ حالت دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں سنیوں کے اندر ایک سوچ ڈالی گئی کہ آپ کو شیعت سے خطرہ ہے، تو اب وہ سوچ ان کے دماغوں میں آئی، اچھا جہاں پر اہل البیت کے نام پہ مساجد ہیں ان کو مٹا دیں۔ میں یہاں سے ان سے دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے اندر انہوں نے طلقاء کے نام پر مسجدیں بنائی، کبھی کسی نے اعتراض کیا؟ یا انہیں سیاہ رنگ کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے؟ مجھے دنیا کا ایک شیعہ بتائے، میں بطور سنی یہ بات کہتا ہوں، دنیا کا ایک شیعہ مجھے ایسا دکھائے کہ جو کسی رنگ کے اوپر یہ اعتراض کرتا ہو کہ اس رنگ کی مسجد نہیں ہونی چاہیے اور اس مسجد کے اندر آپ داخل نہ ہوں، اس رنگ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ رنگ تو سنیوں کا ہے۔ ایک شیعہ مجھے بتائے کہ جو رنگوں سے اختلاف کرتا ہو۔ لیکن یہاں پر آپ کو ہزاروں ایسے سنی علماء ملیں گے کہ جو رنگوں سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اس رنگ کا لباس نہ پہنو، یہ شیعہ کا لباس ہے۔ جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اس رنگ کی آپ کی بلڈنگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے تو شیعیت کی بو آتی ہے، جو آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ یہ نام مت رکھو، اس سے تو سنیت کی بو آتی ہے، ہزاروں آپ کو دکھائی دیں گے۔ یہ رنگوں سے دشمنی کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بنیاد بہت کمزور ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ جس جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ کمزور مقام ہے، اور آپ کو اندیشہ ہے، خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت آپ گر سکتے ہیں۔ تو اپنی فاؤنڈیشن مضبوط کریں، اپنے عقائد کو درست کریں، دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے آپ اپنے عقائد کی تصحیح کریں۔ تو یہ جناب ان مذہبی طبقات کا حال ہے کہ وہ ایک نام کو برداشت نہ کر سکے اور اسے مٹا دیا گیا، اور خدا جانے انہیں اس نام زہرا نام سے کیا خوف ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کے نام پہ بھی نہیں رکھا، اس سے تاثر یہ مل رہا تھا، اس تاثر کو بھی انہوں نے برداشت نہ کیا اور نام کو مٹا دیا اور مسجد کا نام تبدیل کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔